آئلہ اور حازم ساتھ ہوں اور آپس میں بحث نہ کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آئلہ نے سانگ پلے کیا کیونکہ اسے سانگ سنے بغیر ٹریولنگ میں مزہ نہیں آتا تھا، اور یہاں حازم ویسے تو چلو کبھی کبھار سانگ سن ہی لیتے، لیکن آئلہ کے ساتھ ہونے پر اسے سانگز زہر لگتے تھے، کیونکہ آئلہ کو جو پسند تھا وہ تو حازم صاحب کو کبھی پسند آ ہی نہیں سکتا۔ آئلہ نے جیسے سانگ پلے کیا، حازم نے ویسے ہی آف کر دیا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ جاہل انسان، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اگر تم نے میوزک بند کرنے کی کوشش کی تو میں نے ایسا حلیہ بگاڑنا ہے تمہارا کہ اپنی آج والی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ دھمکی اثر کر گئی۔ حازم نے اپنے ایک بار پھر میوزک پلیئر کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ روکے۔ چہرے پر سخت بیزاری تھی۔ ابھی تک اس نے اپنا رات والا بدلہ بھی نہیں لیا تھا کہ اسے ایک اور دھمکی مل گئی۔ وہ ہمیشہ بدلہ لینے کے چکر میں آئلہ کے نئے حملے کا شکار ہو جاتا۔ حازم بس سوچ کر ہی رہ جاتا۔ آئلہ اب سانگ پلے کر چکی تھی، جس کی وجہ سے حازم انتہائی بیزاری کا شکار تھا۔ سانگ کے لیرکس کچھ یوں تھے: تو سفر میرا، تو ہی ہے میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ گانے کے بول دونوں پر اپنا اثر ثبت کر رہے تھے۔ کار میں حازم کے کلون کی مہک اور خنکی میں بدلتے موسم کی ایک خوبصورت صبح کار کے اندرونی ماحول کو سحر انگیز کر رہی تھی۔ اس سے ماحول میں فسو اور سحر پیدا ہوتا، اور دونوں کی دل کی دھڑکنوں کا ارتعاش بھی مزید بڑھتا، اور دونوں کسی نئے سفر پر، یا یوں کہہ لیں کہ محبت کے سفر پر گامزن ہوتے۔ حازم نے بے ساختہ چہرے پر جلانے والی مسکراہٹ سجائے اپنے منہ سے یہ بکواس پھوٹی: اوہ آئلہ میڈم، کیا سانگ سلیکشن ہے آپ کی! آپ مجھے بتا دیتی کہ آپ مجھ سے اتنا خوبصورت اظہار محبت کرنا چاہتی ہیں، میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ آئلہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے فوراً پہلے سے گانا بند کر دیا۔ اوئے حازم کے بچے، دماغ تو سیٹ ہے تمہارا؟ یہ کیا کل سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ آنے دو مما پاپا کو اور فرحان بھائی کو عمرے سے، تمہاری تو اچھی خاصی کلاس لگوانی پڑے گی۔ آئلہ کی ساری فیملی عمرے پر گئی تھی۔ آئلہ اپنے ایگزام کی وجہ سے نہیں گئی۔ اس کی فیملی کو گئے 18 دن ہو چکے تھے اور اس کے ایگزام بھی ختم ہو چکے تھے۔ روزانہ اسے اس کی فرینڈ مائرہ اسے پک کرنے آتی تھی، لیکن آج مائرہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ سو آئلہ نے ندا چچی یعنی حازم کی امی کو بتا دیا تھا، اس لیے اسے حازم کے ساتھ آنا پڑا اور اس بد دماغ کی الٹی سیدھی باتوں کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ اچھا تھا کہ میں میٹرو بس میں ہی چلی جاتی، مگر اب افسوس، کیا فائدہ۔ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا گیا جہاں سے آئلہ نے توڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ میری کلاس لگواؤ گی؟ دھیان سے رہنا، کہیں تمہاری اپنی کلاس نہ لگ جائے اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ ٹریجری نہ ہو جائے تمہارے ساتھ۔ حازم نے معنی خیز لہجے میں ایک نرم مسکراہٹ آئلہ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ آئلہ کا اس کی ان الٹی سیدھی باتوں پر حیران ہونا جائز تھا، کیونکہ حازم صاحب خود ہی اپنی کہی باتوں پر حیرت زدہ تھے۔ اوہ، تو تم اب مجھے دھمکی دو گے؟ آئلہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ آئلہ میڈم، میں آپ کو دھمکی دوں گا نہیں بلکہ دے چکا ہوں۔ حازم نے آئلہ کی پریشان ہوتی شکل سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اب واقعی آئلہ کو تشویش ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بس مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج میری میٹنگ ہے؟ اس نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ وہ تم جس طرح ڈریس اپ ہوئے ہو، ایسے کسی خاص موقع یا میٹنگ وغیرہ میں ہی ہوتے ہو؟ آئلہ نے جلدی میں جواب دیا۔
حازم کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوہ، تم مجھے اتنا آبزرو کرتی ہو؟ او مائی گاڈ، میں اتنا امپورٹنٹ ہوں تمہارے لیے؟ اس نے بڑے مزے لیتے ہوئے کہا۔ اسے اپنے سب حساب برابر ہوتے نظر آئے۔ آئلہ کی بند ہوتی ہوئی بولتی نے اس کے اندر تک خوشی پھیلا دی تھی۔ ویسے تو وہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی۔ یونیورسٹی کا گیٹ سامنے تھا۔ وہ جلدی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حازم بھی اپنی میٹنگ ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھا، ساتھ ہی ساتھ آئلہ سے سارے بدلے لینے کے لیے ایک اعلیٰ قسم کے آئیڈیا پر غور و فکر بھی کر رہا تھا۔ آخر کو آئلہ کی بولتی بند کروانے کی زبردست ٹیکنیک پلس ٹرک اس کے ہاتھ آئی تھی۔ اس کو تو آئیڈیا پر عمل ہونے کے نتیجے میں ہی آئلہ کی متوقع حالت پر سوچ سوچ کر مزہ آ رہا تھا۔ بس اب اسے تایا اور تائی کے آنے کا انتظار تھا۔